أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ دنیا دارالامتحان ہے اور موت حق چیز ہے۔ موت اور فنا سے پاک ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے، اور سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء اور رسل موت کا ذائقہ چکھ کر دنیا سے واپس اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو جب انبیاء اور رسل وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کسی نے بھی اس دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ اب سمجھدار انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر لے گا۔ اب آخرت کی تیاری کیسے کریں؟ ہم تو انسان ہیں، ہم سے کچھ نہ کچھ کمزوریاں تو ہو ہی جاتی ہیں، تو اگر واقعی ہم آخرت سدھارنا چاہتے ہیں تو آخرت کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ عقیدہ درست کر لینا یہ آخرت کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان کا اگر عقیدہ درست ہوا، اس کے عقیدے میں شرک اور کفر نہ ہوا، تو باقی گناہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اگر نہ چاہا تو کم از کم اتنا ہوگا کہ یہ بندہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں شرک اور کفر ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے جہنمی جہنم سے اس فرشتے کو آواز دیں گے جو جہنم پر چوکیدار ہوگا، اور اس کا نام مالک ہوگا۔ کہیں گے اے مالک، اپنے اللہ سے دعا کر کہ ہمیں موت دے دے تاکہ جہنم کے عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو جواب آئے گا کہ اب موت کوئی نہیں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خوش نصیب جنت میں ہوں گے اور بد نصیب جہنم میں ہوں گے۔ اب سوال ہے عقیدہ کیسے درست ہو؟ عقیدہ قرآن سے درست ہوگا، اور جو میں نے مقام پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل کا آخر ہے، یہاں بڑا زبردست انداز میرے رب نے اختیار کیا ہے تجھے مجھے عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے۔ میرے عزیز خیال کر، 3 درجے ہیں، 3 درجے۔ ایک ہے ولی کا درجہ، ایک ہے نبی کا درجہ، اور ایک ہے خدا کا درجہ۔ ایک ہے درجہ ولایت، ولیوں کا درجہ، دوسرا ہے درجہ نبوت اور رسالت، انبیاء اور رسل کا درجہ، تیسرا ہے خدا کا درجہ۔ ولی کون ہے؟
الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جس کا عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ اور طرز زندگی ہو محمد الرسول اللہ۔ ولی ہونے کے لیے کوئی سید ہونا شرط نہیں، کوئی عالم ہونا، کوئی پیر ہونا، کوئی گدی نشین ہونا، کوئی شرط نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ولی کی تعریف بیان کی ہے، ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا دو صفتیں جس بندے میں موجود ہوں وہ اللہ کا ولی ہے۔ نمبر ایک، پکا توحیدی ہو، مشرک نہ ہو۔ نمبر دو، پکا سنی ہو، بدعتی نہ ہو۔ جس کے عقیدے میں شرک نہیں اور عمل میں بدعت نہیں، خدا کی قسم یہ اگر روڈ پہ ریڑھی لگاتا ہے تب بھی ولی ہے، یہ اگر کھیت میں کام کرتا ہے تب بھی ولی ہے، بھٹے میں کام کرتا ہے تب بھی ولی ہے۔ لیکن اگر عقیدے میں شرک ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہے تب بھی ولی نہیں، مشرک ہے۔ عمل میں بدعت ہے، مصلی پہ کھڑا ہے تب بھی ولی نہیں، وہ بدعتی ہے۔ تو ولی یہ ہے۔ ہمارے یہاں ولی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کپڑے نہیں پہنتا، یہ کھانا نہیں کھاتا، یہ روٹیاں پاکستان کی کھاتا ہے، نماز مدینے میں پڑھتا ہے۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ اور جی مرغی پک رہی تھی ہانڈی میں، اس نے مرغی کو کہا اذان دے تو مرغی نے اذان دینی شروع کر دی، بڑا ولی ہے۔ دیوار پہ بیٹھا اور کہا چل دیوار کو گھوڑا بن، دیوار گھوڑا بن گئی، یہ ولی ہے۔ بیڑے پار لگائے، یہ ولی ہے، بیڑے پار لگائے۔ اس دن ایک مولوی صاحب اللہ ہدایت پہ کہہ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت بیان کر رہا ہے، ولیوں کے ذمہ جھوٹ باندھتا ہے۔ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی مرغیاں کھاتے تھے لیکن مرغی کی ہڈی نہیں توڑتے تھے، گوشت کھا لیتے تھے، ہڈی نہیں توڑتے تھے، پھر اس کو زندہ کرتے، پھر اس پہ گوشت چڑھ جاتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام تو 13 دن بھوکے رہے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ مرغیاں کھائیں۔ اس لیے یہ ولایت نہیں ہو میرے بھائی، ولایت قرآن سے پوچھ، سورہ یونس کہتی ہے الا ان اولیاء اللہ، لوگوں خبردار، اللہ کے ولی اور دوست وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور جب دنیا چھوڑنے لگتے ہیں تو انہیں کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ولی ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان والے، اور ایمان اس بات کا نام ہے کہ ولن نشرکا بربنا احدا، اللہ کے ساتھ شرک کی گنجائش کوئی نہیں، جہاں شرک ہے وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں شرک نہیں۔ مومن وہ ہے جو مشرک نہ ہو، مشرک وہ ہے جو مومن نہ ہو۔ آمنو پکے موحدوں، وکانوا یتقون بدعات سے، کبائر سے بچنے والے ہوں، یہ اللہ کے ولی کی نشانیاں ہیں۔ تو ایک ہے درجہ ولی کا۔ دنیا میں بڑے ولی آئے بھی گئے بھی اور یقیناً موجود بھی ہیں، لیکن سارے ولیوں کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن خیال کر، ابو بکر صدیق اللہ کا ولی ضرور ہے، حضرت عمر فاروق اللہ کے ولی ضرور ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے اللہ کے ولی ضرور ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی کے بارے عقیدہ رکھے کہ وہ نبی ہے، مسلمان رہے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ولی ولی ہے، ولی کو نبوت کے درجے پہ جو لے جائے وہ مسلمان رہتا کوئی نہیں۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کیا ہے؟
اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا، منتخب کر لیا، کچھ کو رسول بنایا، کچھ کو نبی بنایا، لیکن سارے رسولوں نبیوں کے سرتاج ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ سارے نبیوں کے سرتاج ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن خیال کر جس طرح ولی نبی کے درجے پہ نہیں آ سکتا، اسی طرح نبی بھی اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں ہو سکتا۔ ولی کو ولی مان، اللہ کا شریک نہ بنا، نبی کو نبی مان، اللہ کا شریک نہ بنا۔ عیسائی کافر بنے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ کا شریک سمجھا، بی بی مریم سلام اللہ علیہ اللہ کی ولیہ کو اللہ کا شریک سمجھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم والے کافر بنے کیونکہ انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر 5 ولیوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ اسی طرح خیال کر ہر دور کے اندر کفر اور شرک ہوتا ہی ایسے ہے کہ شیطان لوگوں کو پٹی پڑھاتا ہے، یہ ولی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ نبی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ پٹی پڑھا کر انہیں اس رستے پہ چلا دیتا ہے جو شیطانی رستہ ہے۔ اور وہ رستہ کیا ہے کہ نبیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا، ولیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا، پیروں فقیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا۔ ناؤ میرے عزیز خیال کر، ایمان یہ ہے کہ ولی کو ولی مان، نبی کو نبی مان، اور رب کو وحدہ لا شریک مان۔ رب کا شریک، آؤ ذرا خیال کرو، مسئلہ بڑی عجیب طرز پہ اللہ نے حل کیا۔ مکے والے آ گئے، مکے والوں نے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مطالبات کیے۔ خیال کرو، پہلا مطالبہ وہ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو مکہ کے اندر پانی ہے کوئی نہیں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں مکہ میں نہریں جاری کر کے دکھائیں، چشمے جاری کر کے دکھائیں۔ مطالبہ نمبر 1۔ اے آمنہ کے لال، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمیں مکہ کی سرزمین میں چشمے نکال کے دکھائیں، 1۔ نمبر 2، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس کھجوروں انگوروں کے باغات ہونے چاہیے جن کے اندر نہریں جاری ہونی چاہیے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں آپ کے پاس تو 2 وقت کھانے کا انتظام بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نمبر 4، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ کہے یہ اللہ میرا رسول ہے، فرشتے کہیں یہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اگر آپ سچے رسول ہیں آپ کے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور آپ آسمان پہ جا کر وہاں سے چٹھی لکھوا کے لائیں اللہ سے واقعی میں آسمانوں پہ گیا تھا۔ یہ مطالبے مکے کے کافروں نے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چشمے نکالیں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ کے پاس کھجوروں انگوروں کے باغ ہونے چاہیے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھائیں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں وہ آپ کی تصدیق کریں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ کے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ آسمان میں چڑھ جائیں وہاں سے چٹھی لے کے آئیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان سارے سوالوں کا ایک جواب دے، میرا پیغمبر۔ اللہ وہ کون سا جواب ہے؟ فرمایا کل سبحان ربی، اے میرا پیغمبر اعلان کر ان مشرکوں کو مسئلہ سمجھاؤ، مشرکوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میرا یہ دعویٰ تو نہیں کہ میں اللہ کا شریک ہوں۔ تم مجھ سے ان باتوں کے سوال اور مطالبے کر رہے ہو
جو کام نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے رب کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ چشمہ نکال کے دکھاؤں، حالانکہ زمین سے پانی نکالنا یا زمین میں پانی کو غائب کرنا یہ صرف کس کی قدرت ہے؟ آسمان سے بارش برسانا یا آسمان پہ بارشوں کو بند کر دینا یہ کس کی قدرت ہے؟ اس لیے او مشرکو مکے والو، تم میں محمد سے ان کاموں کے مطالبے کر رہے ہو جو کام میں محمد کے نہیں بلکہ میرے رب کے ہیں۔ اب اگر وہ کام میں محمد بھی کرنے والا بن جاؤں تو میں تو اللہ کا شریک بن جاؤں گا، حالانکہ سبحان ربی، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے، میرے رب کے شریک کوئی۔ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں چشمے نکال کے دکھاؤں، چشمے نکال کے دکھاؤں؟ میں بارشیں اور پانی مانگنے والا ہوں، دینے والا نہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبی میں کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ایک دیہاتی آ گیا۔ دیہاتی کہتے اللہ کے رسول سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کریں نہ اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا دیے، دینے کے لیے یا مانگنے کے لیے؟ مانگنے کے لیے۔ اس لیے خیال کر، نبی بارش مانگنے والا، خدا بارش دینے والا، نبی اولاد مانگنے والا، خدا اولاد دینے والا، نبی رزق مانگنے والا، خدا روزی دینے والا، نبی صحت مانگنے والا، خدا صحت دینے والا، نبی مصیبتوں میں مدد مانگنے والا، خدا مدد کرنے والا۔ اس لیے خیال کر، فرمایا تم مجھ سے مطالبے کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا لیے، اللہ کے دربار میں دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی جمعہ پڑھ کے ہم نکل رہے تھے کہ بادل آ گئے، بادلوں نے برسنا شروع کر دیا، پورا ہفتہ بارش برستی رہی برستی رہی برستی رہی برستی رہی۔ اگلے جمعے کے دن وہ دیہاتی پھر آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اب تو سب کچھ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کریں بارش رک جائے۔ پھر میرے مدنی نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ بارش کو ویرانوں پہ لے جا، صحراؤں پہ لے جا، دریاؤں پہ لے جا، آبادیوں کو اللہ بارش سے محفوظ کر۔ انسان کی اتنی برداشت کوئی نہیں۔ فرق جان، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، اور جب نبی اللہ کا شریک نہیں تو پیر اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ دوسرا مطالبہ، وہ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کے پاس کھجوروں انگوروں کے باغ ہونے چاہیے۔ کھجوروں انگوروں کے کیا ہونے چاہیے؟ باغ ہونے چاہیے۔ گویا کہ ان کا عقیدہ تھا نبی وہ ہو سکتا ہے جو خزانوں کا مالک ہو، جو کیا ہو؟ خزانوں کا مالک ہو۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے خزانوں کا مالک ہونا نبی کی شان نہیں، کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانوں کے مالک ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے میرا پیغمبر اعلان کرو لوگو، میں محمد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میرا تو دعویٰ ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، میرا تو دعویٰ ہی نہیں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میرے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ تیسرا وہ مطالبہ کرنے لگے، کہنے لگے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا۔ حالانکہ آسمان پہ کنٹرول ہے تو صرف کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا کنٹرول ہے۔ مینا کی وادی میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مشرک کھڑا ہوتا ہے ولید بن مغیرہ، وہ نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، او چاند چڑھا ہوا ہے، 14ویں کی رات ہے،
آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا؟ ربا اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دے تو میری قوم مسئلہ مان جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں چاند کی طرف اشارہ جو کیا، اشارہ کرنا تو میرے مدنی محمد کریم کا کام ہے، لیکن چاند کو 2 ٹوٹے کرنے والا کون ہے؟ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مکے کے ان مشرکوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن ہدایت اسے ملتی ہے جسے ہدایت کون دیتا ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا تو اتنا بڑا جادوگر ہے، تیرا جادو تو چاند پہ چلنے لگ گیا ہے۔ ماننے کی بجائے الٹا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگ گئے۔ آخر کار انہوں نے مشورہ کیا، اچھا یار لگتا ہے ایسے کس نے ہماری آنکھوں پہ نظر بندی کر دی ہوگی، صبح پتہ کریں گے۔ اگر دوسرے شہروں اور ملکوں کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، پھر یہ باقی اللہ کا رسول ہے۔ صبح ہو گئی، مکے کے سرداروں نے تحقیق کروانی شروع کر دی، خبریں لینی شروع کر دی، پوری دنیا سے یہ خبریں آنے شروع ہو گئی کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مسئلہ مانا کوئی نہیں، اس لیے کہ جو ضدی ہوتا ہے، ہٹ درم ہوتا ہے، اسے اللہ مال تو دے دیتا ہے، اولاد تو دے دیتا ہے، کوٹھی تو دے دیتا ہے، بنگلہ تو دے دیتا ہے، وزارت تو دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ توحید کی سمجھ اسے دیتا ہے جس کے دل میں اس کی طلب اور تڑپ موجود ہوتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کہنے لگے آسمان کو 2 ٹکڑے کر۔ نمبر 4 اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا۔ نمبر 5 تیرے پاس گھر ہو تو سونے کا۔ کس کا گھر ہو؟ آخری بات ہے، سونے کا گھر ہو، آؤ ہم تب مانیں گے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نبی علیہ السلام اپنی ساری بیویوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے حضرت عمر فاروق تشریف لائے، دیکھا تو رستے کے اندر دروازے کے اوپر ایک کالے رنگ کا غلام کھڑا ہے نبی علیہ السلام کا۔ اس غلام کو کہا جلدی کر، نبی علیہ السلام سے اجازت مانگ، عمر بن خطاب آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ القصہ اندر جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے باتیں کی، حضرت ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، لیکن پھر حضرت عمر فاروق نے جو نبی علیہ السلام کے کمرے کی حالت کو دیکھا، نبی علیہ السلام کھجور کی ایک چٹائی ہے، حدیث میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام اس چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بدن مبارک اور چٹائی کے درمیان اور کوئی چیز موجود کوئی نہیں۔ اس چٹائی کے نشانات نبی علیہ السلام کے بدن پہ پڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے کمرے میں کچھ کیکر پڑا ہے، کچھ چمڑے پڑے ہیں، اور سر کے نیچے جو تکیہ ہے وہ چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں، اس کے اوپر نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رونے لگ گئے رونے لگ گئے رونے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ما یبکیک یا عمر، او عمر تجھے کون سی بات رلا رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ایک طرف کیسر و کسرا کی شاہانہ زندگی دیکھتا ہوں، دوسری طرف امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ فقر و فاقہ کی زندگی دیکھتا ہوں۔ فرمایا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر کیا تو خوش نہیں ہے کہ وہ کافر دنیا میں مزے کریں اور ہم مسلمان اور مومن آخرت میں مزے کریں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس سونے کا گھر ہو تب مانیں گے۔ ان کی 100 باتوں کا قرآن نے ایک جواب دیا، کل سبحان ربی، اے میرا پیغمبر اعلان کر، او مکے والو تم مجھ سے جو مطالبے کر رہے ہو، اگر میں یہ مطالبے پورے کر دوں تو پھر تو میں اللہ کا شریک بن جاؤں گا، حالانکہ سبحان ربی، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے۔
हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, अच्छा अल्लाह के रसूल, अगर आप अल्लाह के शरीक नहीं हैं तो आपका मकाम क्या है? फरमाया लोगों में मोहम्मद करीम का मकाम पहचानना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें अपना मकाम